السلام علیکم امی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے الفصل کا پہلا صفحہ سنا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، جی ہاں۔ تو آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے سیگمنٹ۔ اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں پڑھیں دلچسپ حکایات اور معلومات، دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی لڈو، شکر اور شکر گزاری سے متعلق، ذہنی آزمائش میں بجھو تو جانے، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو کہ قرآن کریم ہے، جو کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے اور اس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال دورانیہ 12 مہینے بیان فرمایا ہے۔ ایسا کیوں ہے یمنا؟ اس لیے کیونکہ 12 مہینوں میں زمین سورج کی گرد اپنا چکر مکمل کر لیتی ہے۔ جی شاباش۔ اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان میں حج کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں۔ پہلے تو پیدل یا جانور پر سفر ہوتا تھا نا، اس لیے ان مہینوں میں جنگ بندی ہوتی تھی، یعنی جنگ بند کر دی جاتی تھی، منع تھا کہ جنگ کریں، تاکہ لوگ سفر کر کے واپس آرام سے چلے جائیں۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل کے بجائے عبادات کا حکم ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 4826 ہے، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں عدلنا بدلنا، غیر و تبدل اور الٹ پلٹ ہونا۔ تو اللہ میاں کو تکلیف پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تکلیف سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کرنا، اور زمانے کو گالی دینا اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، یعنی اس کی ڈیسیجنز پر اعتراض کرنا ہے۔ بعض لوگ وقت کو برا کہتے ہیں، بلکہ محاورے بھی بنائے ہوئے ہیں نا کہ برا وقت چل رہا ہے، اور زمانے کو بھی برا کہتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے زمانے یا وقت کو برا بھلا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد ہے سیگمنٹ کلام امام علیہ السلام، اور ہمارے پیارے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ آپ مسیح موعود اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ السلام۔ تفکر اور تدبر مومنوں کی علامت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنوں کی علامت ہی یہی ٹھہرا دی ہے کہ وہ ہمیشہ زمین اور آسمان کے عجائبات میں فکر کرتے رہتے ہیں، یعنی غور
کرتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیوں ہے، اور قانون حکمت الہیہ کو سوچتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لیے صانع عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں۔ دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیٹھے، کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور زمین و آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اور زبان پر یہ مناجات جاری رہتی ہیں کہ اے ہمارے خداوند، تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر یک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہے۔ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد 1، صفحہ 305 306، حاشیہ نمبر 11۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: علامت ٹھہرانا، نشانی بیان کرنا، فکر کرنا، غور کرنا، سوچنا، ثانِ عالم، دنیا کو بنانے والا۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن کے عدل نے بدل میں تفکر کرنا، سوچنا مومنین کی علامت ہے۔ دیکھیں، دن رات کے آنے جانے میں کتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، زمین گھوم رہی ہے یا سورج یا چاند، سورج کی روشنی سے کیا فائدہ ہے، چاند کی روشنی کے کیا فائدے ہیں وغیرہ۔ سمجھ لگی آپ کو؟ جی، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ ایک مومن دیکھے کہ ایک سال میں کیا کھویا، کیا پایا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان تو قمری سال سے بھی سال شروع کرتے ہیں اور شمسی سال سے بھی۔ یہ قمری سال صرف مسلمانوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سی قوموں میں پرانے زمانے میں قمری سال سے ہی سال شروع کیا جاتا تھا۔ چینیوں میں بھی یہ رواج ہے، ہندوؤں میں بھی ہے اور قوموں میں بھی ہے، بہت سے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے عرب میں بھی دنوں کے حساب کے لیے قمری کیلنڈر ہی رائج تھے۔ بہرحال دنیا میں عام طور پر یہ گریگورین کیلنڈر رائج ہے اور سب اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہر قوم اور ہر ملک نے اس کیلنڈر کو اپنے دن اور مہینوں کے حساب کے لیے اپنا لیا ہے۔ تو اسی وجہ سے دنیا میں ہر سال ہر جگہ اس کے حساب سے 1 جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے۔ بہرحال سال آتے ہیں، 12 مہینے گزرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چاہے قمری مہینے کے سال ہوں یا یہ جو رائج کیلنڈر ہے گریگورین کیلنڈر، اس کے سال ہوں۔ لیکن دنیا والے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہیں یا غیر مسلموں میں سے، دنوں اور مہینوں اور سالوں کو دنیاوی غول غبارے اور ہاؤ ہو اور دنیاوی تسکین کے کاموں میں گزار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کی اکثریت کی دین کی آنکھ تو اندھی ہو چکی ہے، اس لیے ان کی نظر تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں مومن کی نظر پہنچتی ہے اور پہنچنی چاہیے۔ ایک مومن نے دنیاوی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اس حال میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کی دنیاوی حالت میں کیا بہتری پیدا ہوئی، یا دینی لحاظ سے روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور اگر دینی اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے تو کس معیار پر رکھ کر دیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ خطبہ جمعہ 30 دسمبر 2016۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیتے ہیں۔ کل کپایا، شور و غوغا یا چیخ و پکار۔ ہاؤ ہو کا مطلب ہوتا ہے شور، اور پکار، ہاؤ ہو یعنی چیخ وغیرہ کرتے رہنا۔ اچھا یمنا، آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ تو مجھے بتاؤ، اس میں شمسی کیلنڈر کا ذکر ہوا ہے، تو یہ جو شمسی کیلنڈر ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ شمسی کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو سورج کے لحاظ سے جو 12 مہینے چلتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جنوری سے دسمبر۔ جی بالکل۔ اور قمری کیلنڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں اسلام کے مہینے، مطلب جو چاند کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ہاں جی، جس کے اندر قمری کیلنڈر رمضان یعنی وغیرہ آتا ہے۔ چاند کے حساب سے مہینے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بتاؤ کہ حضور اللہ تعالیٰ نے کس کس قوم کے کیلنڈر کا ذکر کیا ہے؟
چینیوں، ہندوؤں اور عربوں۔ جی بالکل، شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اور اب اس کے بعد آتا ہے بچوں کی نظم کا سیگمنٹ۔ جی بالکل، آج ثاقب زیروی صاحب کا کلام ہے، کلام آیا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، عرفان و حکمت کی مچلتی آبشاروں کے وطن، اخلاق اور ایمان زا روشن بہاروں کے وطن، اے مصطفیٰ کے دین کے سچے جانثاروں کے وطن، تیرے شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسماں، اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، تیرا ہر ایک پیغام ہے مامور نور زندگی، تیری نواؤں سے برستا ہے سرور زندگی، ظلمت کے ماروں کے لیے بے مثل طور زندگی، تیرا ہر ایک جلوہ ہے پیغام بہار جاویداں، اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، ہر ایک زباں پر آج ہے بے تاب افسانہ تیرا، ہے مرجع اقوام عالم آج میں خانہ تیرا، فرزانگی پر چھا گیا اٹھا جو دیوانہ تیرا، ہر دور میں ہر راہ میں آگے ہے تیرا نوجواں، اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشان۔ اور یہ کلام ہے ثاقب زیروی صاحب کا۔ آج نظم جلسہ قادیان کے حوالے سے ہے، کیونکہ جمعے سے قادیان میں جلسہ سلانا بھی شروع ہوا نا، آپ کو پتہ ہے نا؟ جی پتہ، اور آج تو حضور ایاز اللہ تعالیٰ پہ نصر عزیز کا اختتام خطاب بھی آ رہا ہے نا۔ جی بالکل، اور اب ہم مل کر سنیں گے، ٹھیک ہے، چلیں، جزاک اللہ۔